حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نہ جانے کیا راز چھپا ہے نماز میں، انسان جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے واقف ہے، تم آج جس تکلیف پر صبر کر رہے ہو، کل تمہیں اسی صبر پر ناز ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کو اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکو اور بدگمانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیے جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو سورہ علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے تم رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تم کو پتہ لگ جائے گا کہ تم مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، صرف ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اسی کا ہاتھ ہمت، امید اور حوصلے کا ساتھ ہے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ دل میں اتنا یقین سما لو کہ وہ چاروں اطراف سے معجزے بھیجے گا تو وہ واقعی بھیجے گا۔ قرآن خود کہتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ تھک جائیں گے مگر انسان راضی نہیں ہوں گے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز
اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، یاد رکھیں رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جو لوگ سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی دو ہی خصلتیں ہیں، عقل، کلام کرنا۔ عقل سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے اور کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن وہ حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کبھی نہ فرماتا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں جو ذکر الہی سے مٹ نہ سکتا ہو، کیونکہ جو غم میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے اسے نوید ملتی ہے۔ سجدوں کی کثرت اور جو غم تمہارے سجود کی کثرت کو بڑھا دے وہ غم اللہ تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدترین ہوتی ہے۔ رب کو محسوس کرنا، کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ 5 نمازوں کے فوائد۔ فجر خوبصورتی بڑھاتی ہے، ظہر آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، عصر صحت کو بہتر بناتی ہے، مغرب ڈپریشن کو دور کرتی ہے، عشاء پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ 2 چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے تو تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دیں گے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وضو نوجوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ عورت پھول ہے، بس تمام حالات میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ نیکی کریں تاکہ آپ کی زندگی بہترین ہو۔ ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی، جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ سب وقتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ جو تمہارے 99 اچھے کاموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے، اور جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دن تمہارا وفادار دوست تم کو چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اپنی سب مشکلات کو اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سب مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔